علی بھائی میرے گھر والے بار بار سمجھانے پر بھی نہیں مانتے، اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے، اس پر میری رہنمائی کریں۔ دیکھیں یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر میں نے مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا ریکارڈ کروایا تھا، اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ آپ دعوت دیتے وقت جو اسلوب اختیار کرتے ہیں نا وہ بالکل غلط ہے۔ آپ اس طرح کا اسلوب اگر اختیار کریں نا قرآن کے بارے میں بھی، تو یعنی بیچ میں سے کوئی ایسی بات اٹھا کے، اب جس طرح میری اب یہ بات ایک اگریسو سٹائل میں اگر اب میرا کوئی یہ جملہ اٹھا لے تو کہ جی اکڑا اڈا گھسے چاہے، ٹھیک ہے، وہ تو اسی طریقے سے آپ قرآن سے آیت اٹھائیں کہ اے نبی تم سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، تو تم فرما دو کہ قیامت اس دن آئے گی جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا، تو یہ بھی لوگ کہیں گے یہ رہا ہے کہ جواب ہے۔ تو سرکار اس جواب دے پیچھے پہلے 13 سالہ مکی قرآن بھی سمجھایا گیا ہے، جدو کوئی بندہ رائے راست سے ہٹ جائے نا پھر اینڈ پہ جواب اس کو اسی طریقے سے دیا جاتا ہے، ترکی بہ ترکی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بیچ میں سے کلپ نہ کاٹیں، آپ بھی سٹارٹ میں جو عموماً ہمارا یہاں پہ طبقہ ہے نا وہ قصے کہانیاں واقعات اس کو پسند کرتا ہے، آپ ہدایہ پورٹل لگائیں، ابو ذر غفاری والا کلپ دکھائیں ان کو میرا، ٹھیک ہے، سعد ابن ابی وقاص والا، ابو عبیدہ ابن جرح والا، سیدنا عمر والا، سیدنا خالد بن ولید والا، آپ وہ والے ان کو پہلے دکھائیں، آپ سیدھے ہی تسی بابے تے شاہی کوئی نہیں دکھاؤ گے، تو وہ تو وڈ دین گے تانوں، یہ نہ کرو بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ بات دی گل ہے بھائی۔ حضرت عمر کو بھی 6 سال لگے ہیں بات سمجھنے میں، تسی 6 دن ہی سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ تو میں نے وہ انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا 22 سوالات 4 گھنٹے میں ریکارڈ کروائے تھے 2018 میں۔ جتنی گدڑ سنگیاں ہیں نا جو میں نے سیکھی ہیں اس دعوت کے میدان میں، سارے فارمولے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ نے جس سے بھی بات کرنی ہے نا اپنے انٹرسٹ کی بات نہیں کرنی، یہ پہلا تھم رول آپ یاد رکھیں، جو وہ سننا چاہتا ہے وہ بات کریں۔ بریلوی یہ نہیں سننا چاہتا کہ قبروں پہ مزار نہیں ہونے چاہیے، بریلوی یہ سننا چاہتا ہے کہ وہابی گستاخ ہیں، تو اسے کو بالکل اسی تواڈے نال ہاں، بہت گستاخ نے، یہ تو یزیدی نے پکے، ادھر سے سٹارٹ لینا، پہلے داڑ تھلے لے کے تے آؤ، ٹھیک ہے، تسی اگلے دن نہیں لیندے ہو داندی تواڈے پان دیندے نے، آہستہ 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 ان کو لے کے آئے، جو ان کے انٹرسٹ کی بات ہے وہ ان سے کریں، ان کے دیکھیں نا جی ان کے وہ بڑے نے اشرف علی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے، وہ بریلوی تو اڈے گا خوشی نال واج، جدو اڈے نا پھر وہ تسی پر کٹنے نے، انہوں کہنا جی بس میں بھی مطلب تواڈے کولوں یہ سیکھیا سی، اے ہن چشتی رسول اللہ بھی نکل آیا، شبلی رسول اللہ بھی نکل آیا جی، ہن میں کہڑے پاسے جاواں، وہ تے ہے ہی مردود نا، انہوں تے چھڑ دیو فارغ، ہن میں کہڑے پاسے جاواں، تو ایٹ لیسٹ وہ مانے نہ تہاڈی جان چھڑ دین گے جی، یہ میں تمہیں دس دیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ لوگ یعنی کتاب و سنت توحید کی بات کرنے والوں کو سینہ تان کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اب بریلویوں نے بھی عشق رسول کا سرٹیفکیٹ لینا تو ادھر سے ملے گا، جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے اور انہوں نے چھاپے ہوئے اور مناظرے کیے ہوئے، ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں یا نہیں ہیں، اور نسو ادھروں اسی دساں گے کون ہے۔ اور یہ میں تکبر کے طور پہ بات نہیں کر رہا، ظاہر ایک علمی میدان میں یہ بات ہو رہی ہے، تو انٹرسٹ کی بات کریں۔ پھر اگلے سٹیپ میں یہ دیکھیں کہ اب سپوز ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں آپ جنگ صفین تو نہ لے کے بیٹھ جائیں، اس میں میلاد کے اوپر بات کریں اور سمپل ان سے پوچھیں کہ یار یہ جو شیعہ ہیں یہ جو 10 محرم کے اوپر جلوس نکالتے ہیں، کوئی کٹے کسی صحابی نے، کوئی تابعی نے، دیکھنا بریلوی تو نہیں پتہ ہے ہی گمراہ نے، ہاں انہوں پتہ ہی نہیں کیا ہونا ہے، انہوں کہنا چلو یہ تو نہیں سی کٹا، لیکن جو مولا علی کوفے دی جامع مسجد میلاد دا 12 ربیع الاول دا پروگرام کراندے سن، اس میں وہ نعت عمار بن یاسر پڑھتے تھے، تو لنگر پہ حضرت حسن کی ڈیوٹی ہوتی تھی، سبیل پہ حضرت حسین کی ہوتی تھی، وہ دا والا کتنے ذرا منو دس دو، آئے نا داڑ تھلے، تو پھر وہ نارملائز ہوں گے۔ پھر انہیں آپ مسلم کی حدیث بتائیں، فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ، پھر آہستہ 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 اس معاملے پہ لے کے آئے، ٹھیک ہے نا۔ اہل حدیث سے اگر آپ وہ بات کریں گے جو ان کے انٹرسٹ کی نہیں ہے، ان کو تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب اہل حدیث سے آپ یہ بات کریں گے کہ بھی ننگے سر نماز کیوں پڑھتے ہو، بھئی وہ تو اس کو ڈیفینڈ کرے گا۔
آپ نے اہل حدیث سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ بتاؤ یار رفع الیدین کی حدیثیں واضح بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہیں، یہ کیوں نہیں مانتے ہیں حنفی؟ تو وہ آپ کو کہیں گے یہی تو ہم کہتے ہیں منکر ہیں حدیث کے، اسی لیے تو ہم نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نام انہوں نے اس لیے رکھا ہوا ہے اہل حدیث۔ آپ ان سے پوچھیں نا یار اہل قرآن نہیں ہو؟ کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، لیکن قرآن کو تو سارے مانتے ہیں۔ حدیث کے مقابلے پہ یہ اہل فقہ ہے، اہل الرائے ہیں، اس لیے ہم اہل الحدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم حدیث کے ماننے والے ہیں۔ انہیں کہا جی بالکل اسی وجہ سے ہم نے بھی رفع الیدین شروع کیا ہے کہ بخاری مسلم میں نکلا ہے، لیکن ہوں ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہاں وہ جو انجینئر ہے نا وہ جیلم والا، انہیں بڑی عجیب جی حدیث کڈی بخاری چوں 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ تو عمار ویح عمار، افسوس ہے عمار، تو اسلام کے لیے اتنی خدمت کر رہا ہے نا کہ 2 پتھر تو نے اٹھائے ہوئے ہیں، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی۔ تو یہ حدیث بخاری میں بھی ہے 2812-447، مسلم میں اس کے اوپر تلے 5 طرق ہیں، 7320 سے لے کے 7324 تک۔ تو اب وہ رفع الیدین والی حدیثیں تو نکلی تھیں، یہ بھی نکل آئی ہیں، ان کے کریے۔ ہاں اب وہ ادھر ادھر بھاگے، اس کو جی بس سمجھ آ گئی ہے۔ انفی بھی بیچارے اپنی جگہ صحیح نسدے نے، کیونکہ تواڈے دے بھی جدو پوچھل دے پیرا ہوتا ہے نا، دم پہ پاؤں آتا ہے، چلے مفادات پہ ضرب پڑتی ہے۔ تو آپ کا بھی ایٹیچیوڈ وہی ہے، ٹھیک ہے؟ شیعہ سے آپ نے خلفائے ثلاثہ کے اوپر کیوں بات کرنی ہے؟ شیعہ سے تو آپ نے یہ بات کرنی ہے کہ یار یہ جو جنگ صفین کا جب ایشو ہوا ہے اور مولا علی علیہ السلام نے قنوت نازلہ پڑھی ہے امیر شام کے اوپر، بہت خوش ہوں گے، انہیں کہہ رہی وہ تو نہج البلاغہ میں باقاعدہ موجود ہے کہ مولا علی نے معاویہ بن ابی سفیان کو اپنی اطاعت کی طرف بلایا، اور بس اس میں بس ایک بڑی عجیب سی چیز میں لکھی ہوئی ہے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ اہل شام کی غلطی ان پر ہائی لائٹ کرو، ان پہ سب و شتم نہ کرو، تاکہ جو حق سے ناواقف لوگ ہیں وہ حق کی طرف واپس آ جائیں۔ یہ نہج البلاغہ میں مولا علی نے لکھا ہے۔ انہوں نے اپنے شیعہ کو میدان جنگ میں بھی سب و شتم سے روکا ہے، یعنی سب سے اس وقت تو مرائل بلند ہونا چاہیے نا، اگر گالی نکالنے کا کوئی موقع ہے تو سامنے ہے، اور کہتے ہیں دیکھیں کہ یار مولا علی تو اتنے وفادار تھے اپنے نبی کے کہ انہوں نے اپنی زبان کبھی صحابہ کے بارے میں ایسی استعمال نہیں کی ہے، لیکن یہ دیکھو بنو امیہ کے لوگ یار یہ 60 سال تک ممبروں سے مولا علی پہ لعنت کرواتے رہے ہیں۔ کہے گا ہاں جی بالکل یہی تو ساڑا مسئلہ ہے۔ تو انہوں نے کوئی یار اج کل کتنے نے جڑے ممبراں تو صحابہ نو گالاں کٹتے ہون، وہ تے ادو تے سن تے ہن بھی تے موجود ہون گے نہ کدھرے، اللہ معافی دے آپا۔ ہاں ہاں وہ ہمارے شہزاد بھائی ہیں نا، وہ صحیح مسلم کی حدیث اپنے ایک اہل حدیث، وہ خود بھی اہل حدیث تھے مسلم ہونے سے پہلے، یعنی اہل حدیث بھی مسلمان ہے، یعنی چھڑا مسلم ہونے تو پہلے، تو وہ اپنے اہل حدیث دوست کو بتا رہے کہ مسلم کی حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو ساتھ ہی ان کا یار دیکھو کہ نبی الاسلام نے حضرت علی کی محبت، ان کا ہاں جی بالکل ہم تو علی کو مانتے ہیں، ان کا یہ دیکھو فضائل صحابہ عامر حنبل کی کتاب میں ہے کہ حضرت علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، 2 گمراہ ہوں گے، ایک ان کی محبت میں غلو کر کے اور ایک دشمنی میں۔ ان کا ہاں بالکل یہ جو رافضی ہے نا شیعہ، دیکھیں کتنا محبت میں غلو کرتے ہیں، نبی سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں یار تم نے کبھی اس کے دوسرے حصے پہ نہیں غور کیا کہ ایک دشمنی میں بھی غلو کریں گے؟ کہتے ہیں یار اے کون نے؟ تو انہوں نے کہا اللہ معافی دے آپا اسی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جو میں نے بولا تھا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی سنی ہو اور اس میں ناسبیت نہ پائی جاتی ہو، تھوڑی سی وہ ایک آپ کو پتا کیمسٹری میں پارشل بھی ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا چارج آ جاتا ہے، وہ کلچرل ہے، الا ماشاء اللہ۔ مطلب یہ میں اس میں ظاہر اپنے آپ کو تو نہیں شمار کر رہا، یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو تو اس میں شمار نہیں کر رہا ہوں گا جب میں یہ بول رہا ہوں گا۔ اور اس طرح یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شیعہ اور اس میں رافضیت نہ ہو، یعنی وہ غلو کے درجے میں، الا ماشاء اللہ۔ تو آپ نے لوگوں کے انٹرسٹ کی بات سے سٹارٹ کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں پلوان کو اس کے زور کے اوپر گرانا، اور یہ اتنا کارآمد طریقہ ہے۔ آپ نے کبھی یہ بیریئر دیکھے ہیں سڑکوں کے کینٹ ایریا میں؟ اتنا بڑا وہ لوہے کا اس کے ساتھ وہ لگا ہوتا ہے بمبو سا، اور پیچھے ایڈا بڑا وٹا ہوتا ہے، تو انہوں پتا ہے اس پتھر کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ اس بیریئر سے تھوڑا سا کم ہو
تاکہ وہ بیریئر انڈر گریوٹی بند ہو جائے اور اس پتھر کے اوپر ذرا سا بھی آپ ہاتھ رکھیں تو وہ کھڑا ہو جائے. یعنی اس پورے بمبو کا وزن اٹھانے کے لیے وہ پتھر ہوتا ہے. ایک انگلی لگانے کی دیر ہے, تھوڑا سا زور, وہ اتنا وزنی بمبو اٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کو بیلنس کیا ہوتا ہے. یہ ہم آپ کو وہ پتھر دے رہے ہیں, ایک انگلی لاؤ گے نا ایسے تو دیکھو کس طرح اٹھ دینے. ہاں اے اشرف علی رسول اللہ دا پتھر فکس کرو, ادھر نے بریلوی نال ہی چشتی رسول اللہ اینج کرو, دیکھو اینج اٹھن گے. ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے لرن کی ہیں. یعنی یہ حکمت ہے نا, حکمت کے ذریعے دعوت. اصل تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے بنائے ہوئے اماموں سے ان کو توڑ کر اس شخص سے جوڑنا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی غیر شرعی کام اپنے سامنے ہوتا دیکھیں تو کیا روز محشر ہم سے پوچھا جائے گا. ہر بندے کی ڈومین بھائی علیحدہ ہے, ہر جگہ نہیں آپ نے لچ تلنا. آپ صرف پابند ہیں اپنی فیملی کے. او انفسکم واہلیکم نارا. پھر جس کو اللہ تعالیٰ جو بڑا منصب دیتا ہے, جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے. ایک حکمران اپنی رعیت کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرد اپنے گھر والوں پر ہے, اس سے پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے خاوند کے مال اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اپنی اپنی ڈومین میں دیکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ادھر ایک بندہ جسے قرآن کہ پہلے صفحے کا ترجمہ بھی نہیں آتا اور وہ کہ جی افریقہ کے جنگلوں میں جو بغیر کلمے کے جا رہے ہیں انہوں میں کلمہ پڑھانا ہے. تو آج تو 20 سال پہلے بھی جماعت ہی نکلیا سا کیوں نہیں سلمان بھائی, تو اردو بھی 6 نمبر ہی پڑھتا سا 20 سال بعد بھی ہن بھی پرائمری دے اسٹوڈنٹ ہے. تو کیا گین کیا؟ یہ لائف سٹوری میں آپ کہہ رہے ہیں تبدیلی کیا ہے؟ بتائیں دنیا میں کون سا ٹیچر ہے جس کے اسٹوڈنٹ ہوں اور وہ فر آیات اور حدیث بیان کرتے ہوں؟ 20 سال لگانے سے نہیں, 20 دن ہی ساڑی ویڈیو سن کے. اور تہاڈی جماعتیں لوگ 40 سال لا کے بھی کورے دے کورے رہنے نے. ہاں دسو منو انبیاء کی وراثت کنہوں نے تھامی ہوئی ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت اہل علم کو ہے, ڈگری والے مولوی نہیں, اہل علم. یہ ہے تبدیلی میرے بھائی. آج سے پہلے یہ کہتے ہیں نا بڑی بزرگوں کی خدمات ہیں. مجھے بتائیں اگر ان بزرگوں کی خدمات تھیں تو ہمارے آباء و اجداد کو حدیث پتہ ہونی چاہیے تھی. مسلم کی 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ خدمات تھی. چند ایک رٹے رٹائے جملے سنے ہوئے تھے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پوری زندگی پڑھتے رہے اور اللہ کے فضل سے فجر پڑھنے کے بعد مزار پہ بھی حاضری دے کے ادھر بھی مانگ کے آئے. مزار دے نال مسجد وچ پڑھ کے آئے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور سلام پھیرنے کے بعد اوتھے بابا جی کو بھی مانگ کے آئے. اے تواڈے بزرگاں نے دین دی خدمت سی جے. 1000 سال تک قرآن کا ترجمہ نہیں کیا انہوں نے. بخاری کا ترجمہ بھی 1920 میں علامہ وحید الزمان نے کیا. یعنی 8 سے 100 سال پہلے پہلی دفعہ اردو زبان میں بخاری آئی ہے. تو مجھے بتائیں ہمارے باؤ اجداد کو کیا پتا تھا بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جنہوں نے بتانا تھا وہ آج نہیں بتا رہے, الٹا کہہ رہے ہیں ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. ہاں لوگ کہتے ہیں یہ بڑا برا وقت ہے. میں کہتا ہوں اسلام نے صحابہ تابعین کے بعد اگر کوئی اچھا وقت دیکھا ہے نا تو یہ آج کا زمانہ ہے کہ جب عام بندے کے ہاتھ میں قرآن حدیث ہے. یا صحابہ تابعین تبع تابعین ایک دوسرے کو قرآن و سنت کوٹ کرتے تھے, یا آج کا بچہ کوٹ کرتا ہے, ورنہ نہیں. پاکستان بننے سے پہلے ذرا قیام پاکستان کی ریلیاں اور جلسے دیکھیں. کوئی آپ کو داڑھی والا نظر آتا ہے؟ اور یار مودودی صاحب کی بھی داڑھی نہیں تھی, انہوں نے بھی بعد میں رکھی ہے. عورتیں چھاڑ دو. ہاں ٹوپیاں رکھنے سے شیر ہوندے سن. عورتیں کیا برقعے میں پھرتی تھی, چادر کر لی, وہ جو آج کل گاؤں میں جس طرح کا چل رہا ہے نا پردہ, لولا لنگڑا, یہ ہوتا تھا. آج جائیں اسلام آباد کے کالج کے باہر کھڑے ہوں, ہزاروں مچھیاں آپ کو پورے برقعے میں نظر آئیں گی. یہ مبارک دور کبھی اسلام نے دیکھا تھا؟ آپ پرانے بزرگوں کو یاد کرتے ہیں, جائیں اسلام آباد میں جا کے دیکھیں, آپ کو اگر 100 نمازی نظر آ رہا ہے تو 90 چھوٹے چھوٹی عمروں کے ہیں جنہوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں, جن کے باپ داداؤں نے 70-80 سال کی عمر میں صرف تاش بیٹھ کے کھیلے تھے. داڑھی اس وقت بھی نہیں رکھی تھی, بلکہ وصیت کی تھی کہ مرنے تو بعد داڑھی میری تو منڈنی ہے نے. ہاں کس مبارک دور کی آپ بات کر رہے ہیں؟ مبارک دور صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد اب آیا. باقی تو سارا غلامی کا دور تھا, چاہے وہ انگریزوں کی غلامی ہو, چاہے مولویوں کی غلامی ہو, چاہے یہ جو کلٹ بنے ہوئے فرقے ان کی غلامی ہو. آج لوگ نکلے ہیں غلامی سے باہر.
تو آپ کا کام نہیں ہے کہ جا کے ہر جگہ، یہ حکمران کا کام ہے، اس طرح علماء کا کام ہے. علماء بھی جو ایکسپرٹ ہیں نا اپنی فیلڈ کے، اب یہ نہیں ہے کہ ایک عام بندے کو آپ جا کے تو قادیانیوں کے سامنے بٹھا دیں گے. انہیں چشتی رسول اللہ سامنے رکھتا تھے تو مولوی تو فارغ. ہاں، ہمیں ایک اسٹوڈنٹ نے فون کیا 2017 کا نا، خادم رضوی صاحب کا دھرنا چل رہا تھا ان دنوں میں نا. ایک بھائی نے فون کیا عثمان بھائی کے نمبر پہ، میری بات کروائی انہوں نے. تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے میں ختم نبوت پہ کام کرتا ہوں. جو بندہ دنیا میں کوئی کچھ کام نہیں نہ کر رہا وہ ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوتا ہے. ہاں، وہ دیکھیں نا ناصر مدنی کی جس نے پٹائی کی تھی، بعد میں صلح ہوئی اس پیر کے ساتھ، دونوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا ہم انشاءاللہ مل کے ختم نبوت پہ کام کریں گے. نہ توحید پہ کام کریں گے، نہ قرآن و سنت پہ کام کریں گے، کیونکہ پاکستان میں اینٹی قادیانی ہونا یہ اسلام ہے. اور ان لوگوں کا اسلام ہے جن کے ابوں نے چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، بلکہ ایک معاویہ رسول اللہ بھی ہے جے. ہاں، تاریخ تبریز وہ بھی میں کس داڑے کڈاں گا پورا انشاءاللہ. جن کے ابوں نے یہ کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں یا انڈورس کیا ہوا ہے، وہ ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے نا بڑا پکا سا منہ بنا کے اسے فون پہ کہا، میں نے کہا یار آپ ختم نبوت پہ کام نہیں کر رہے. کہتا نہیں میں نے پیجز بنائے ہوئے ہیں اس پہ میں یہ کرتا ہوں. میں نے کہا ختم نبوت پہ تو صرف ایک بندہ کام کر رہا ہے، تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا یہ اس کے کاپی رائٹس تو میرے پاس ہے. وہ کہتا ہے جی دھرنا دیا ہوا خادم رضوی صاحب نے. میں نے کہا نہیں، خادم رضوی صاحب نے ختم نبوت پہ تو نہیں دیا ہوا دھرنا. ختم نبوت پہ تو دھرنا تب ہوتا ہے جب شبیر بدرس کے باہر دھرنا ہوتا ہے کہ اشبہ اس میں سے نکالو چشتی رسول اللہ، یا جامعہ اشرفیہ کے باہر ہوتا ہے کہ بھی عالم داد رسالے کا دفاع کرنا چھاڑ دو. میں نے کہا یہ اینٹی قادیانی کام آپ کر رہے ہیں، ختم نبوت کام نہیں ہے. یہ ختم نبوت کا مطلب ہے چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو یا کوئی اور دجال ہو، دونوں کو آپ ایک لاٹھی سے آنکیں گے. کہنے لگا ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے. تو میں نے کہا اپنے پیج کا نام چینج کرو، یہ ختم نبوت نہ لکھا کرو، اینٹی قادیانی لکھا کرو. ختم نبوت کے رائٹس صرف ادھر ہیں، جنہیں لینے ادھر آؤ. ٹھیک ہے، کتنے یقین کریں اس وقت جو قادیانی مسلمان ہو کے آپ کے یہ وی لاگز بنا رہے ہیں نا اور بڑا فخریہ بتا رہے ہیں ہم نے اتنے قادیانی چینج کر لیے. ہمیں جب علیحدگی میں ملتے ہیں میں کہتا ہوں یار چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ پہ کہندے کیوں منوان لگے جو انہوں کو تے چندہ لے رہے ہیں، انہوں دی گڈیاں تے سفر کرنے ہیں تے جلسے بھی ساڈے وہی رکھاندے نے، کتنے مروان لگے ہو. تو میں نے کہا یار پھر یہ کون سے دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے قادیانی چینج نہیں ہوتے تھے. ہماری دعوت سے اتنے قادیانی کو چینج ہو گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہوں گے اگر نہیں ہوتا تو تسی بھی بلاؤ تے چندہ اکٹھا کرو، پر ایک کام نہیں اسی کر سکتے نا یار. پوری فیملیز چینج ہوئی ہیں. ایک ہی پوائنٹ ان کا اٹکا ہوا تھا کہ ان کے ابے پڑھائیں تو معرفت، ہمارا پڑھائے تو یہ کفر کہتے ہیں. تو میری ویڈیو جب ریکارڈ ہوئی قادیانیوں کو دعوت اصلاح، قادیانی حق کیوں نہیں قبول کرتے، یہ دو ویڈیوز میں سمجھتا ہوں پی ایچ ڈی تھیسز ہے. کسی بڑے سے بڑے قادیانی کو دکھائیں اور اسے کہے کہ آ جا بات کریے جو دلائل سامنے رکھیں. تسی ادھے بھی پہ رہے کہ فلانا ٹائلٹ وچ مر گیا، فلانا ادھر مر گیا. تو آٹے جتھے مرے نا سانو پتہ ہے. چھڑ دو، کوئی علمی گل کرو. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں شہید ہوئے ہیں. شکل نہیں دیکھی جاتی جسے طاعون ہوا ہو، اتنے موٹے موٹے پھوڑے نکلتے ہیں پورے جسم پہ، پیپ پڑتی ہے. تو اسی سے سمجھائے گا کہ وہ فاتح یرموک سن، رومن امپائر گرانے والے تھے. تو وہ تے جناب لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہنا سی پڑھو لا الہ الا اللہ، تے لمبے پہ تے ٹر گئے اللہ کول. چھڑ دو یہ گلاں.